اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول 14ویں قسط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہو گئے اور آپ کے جسم سے کافی خون نکل گیا تو اس وقت آپ نے ایک غار میں پناہ لی۔ کچھ دیر کے لیے آپ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، یہاں تک کہ یہ شور ہو گیا کہ آپ خدا نخواستہ شہید ہو گئے۔ اسی اثنا میں کعب بن مالک کی نظر آپ پر پڑی۔ وہ آپ کے پاس آئے اور یہ چاہا کہ بلند آواز سے کہیں کہ اے مسلمانوں، تم کو خوشخبری ہو کہ رسول اللہ یہاں پر موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے ان کو منع فرمایا، کیونکہ اعلان کی صورت میں یہ اندیشہ تھا کہ مخالفین اس کو جان لیں گے اور کوئی نیا مسئلہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جنگ کے آخری مرحلے میں جو واقعات پیش آئے ان میں سے ایک یہ ہے کہ مخالف لشکر کا سردار ایک پہاڑی پر کھڑا ہوا اور اس نے کہا، حبل بلند ہو، حبل بلند ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کے جواب میں یہ کہو، اللہ ہی بڑا ہے اور اللہ ہی برتر ہے۔ مخالف لشکر کے سردار نے دوبارہ کہا، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، تم اس طرح جواب دو، اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ پھر مخالف لشکر کے سردار نے آخر میں کہا، یہ دن بدر کے دن کا جواب ہے اور لڑائی ڈول کی مانند ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہم اور تم برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین آگ میں۔ اس جنگ میں جب مسلمانوں کی شکست ہوئی اور ان کے بہت سے لوگ شہید ہوئے تو ان مخالفین نے ان شہداء کے جسموں کو لے کر ان کا مسئلہ کیا، ان کے کان اور ناک کاٹے اور اس طرح ان کا حلیہ بگاڑ کر خوشی منائی۔ مگر جب کہ آخر میں جب مخالف لشکر کے سردار ابو سفیان کی ملاقات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو ابو سفیان نے حضرت عمر سے کہا، اس موقع پر تمہارے مقتولین کا مسئلہ کیا گیا، خدا کی قسم میں نہ اس پر راضی ہوا اور نہ میں نے اس کو پسند کیا، نہ میں نے اس سے روکا اور نہ میں نے اس کا حکم دیا۔ غزوہ احد میں کچھ مسلمان خواتین نے بھی شرکت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ احد کے دن میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی والدہ ام سلیم کو دیکھا کہ کپڑے سمیٹے ہوئے پانی کی مشک بھر بھر کر پشت پر رکھ کر لاتی ہیں اور میدان جنگ میں لوگوں کو پلاتی ہیں۔ جب مشک خالی ہو جاتی تو پھر وہ دوبارہ بھر کر لاتی ہیں۔ اس طرح حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابی سعید خدری کی والدہ ام سلیت بھی عہد کے دن ہمارے لیے مشک بھر بھر کر پانی لاتی تھیں۔ ربیع بن عوض سے مروی ہے کہ ہم لوگ غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے تھے کہ لوگوں کو پانی پلائیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کریں اور مقتولین کو اٹھا کر لائیں، مگر ہم لوگ جنگ نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح ام عطیہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ غزوات میں مریضوں کی خبرگیری اور زخمیوں کے علاج کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ ان عورتوں نے فقط لوگوں کو پانی ہی نہیں پلایا اور مریضوں اور زخمیوں کی خبرگیری ہی نہیں کی، لیکن اس سے آگے بڑھ کر مسلم جنگجوؤں کی حوصلہ افزائی کی، انہیں ہمت دلائی۔ ان عورتوں نے قتال میں حصہ نہیں لیا، مگر ام عمارہ نے جب دیکھا کہ ابن قمیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر رہا ہے تو انہوں نے اس حالت میں آگے بڑھ کر مقابلہ بھی کیا۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، ان میں سے بیشتر انصار سے تعلق رکھنے والے تھے۔ تجہیز و تکفین کے وقت بے سر و سامانی کے بنا پر بہت سے عبرت انگیز واقعات پیش آئے۔ مثلاً مصعب بن عمیر کی تکفین ہونے لگی تو معلوم ہوا کہ جس چادر میں ان کو کفن دینا تھا وہ چھوٹی ہے۔ اگر سر ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتا تھا اور اگر پیر ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا تھا۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر ڈھانک دو اور پیروں پر گھاس ڈال دو۔ احد کے شہداؤں کو نہلائے بغیر دفن کیا گیا۔ بعض لوگوں نے
शहीदों के तईं ये इरादा ज़ाहिर किया कि वो अपने शहीदों को ले जाकर मदीना में दफन करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और हुक्म दिया कि जहाँ शहीद हुए हैं वहीं दफन कर दिया जाए। शव्वाल 3 हिजरी में ग़ज़वतुल हमरा अल अस्त भी वाक़ हुआ। उहद की जंग मदीना शहर से 3 किलोमीटर बाहर उहद पहाड़ के दामन में हुई थी। इस जंग में अहले ईमान को शिकस्त हुई। शिकस्त के बाद कुरैश का लश्कर उहद से मक्का की तरफ रवाना हुआ। चलते हुए इन्होंने हमराउल अज़द के मुकाम पर पड़ाव डाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि आप हमेशा अपने जासूस भेजा करते थे ताकि वो दुश्मनों की खबर ले आएं। चुनांचे उहद की जंग के बाद जब कुरैश का लश्कर रवाना हुआ तो आपने भी अपने जासूस इनकी खबरगिरी के लिए भेज दिए। ये लोग चलते हुए हमराउल अज़द तक पहुंचे। वहां इन्हें मालूम हुआ कि लश्कर कुरैश के सरदार अबू सुफियान और दूसरे कुरैशी सरदार ये कह रहे हैं कि हमसे एक बड़ी भूल हो गई। उहद के मुकाम पर जब हमने मुसलमानों को शिकस्त दे दी थी तो हमें आगे बढ़कर मदीना में दाखिल हो जाना चाहिए था ताकि मुसलमानों की ताकत को उनके मरकज़ में पूरी तरह कुचल दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जासूसों को जब ये खबर हुई तो वो तेज़ रफ्तार सवारी के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपको कुरैश के उस नए इरादे से बाखबर किया। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी तौर पर यह फैसला फरमाया कि उनके मदीना आने से पहले हमें इक़दाम करना चाहिए। इस वक्त सहाबा अगरचे थके हुए थे, उसके बावजूद फ़ौरन तैयार हो गए। चुनांचे आप सहाबा को लेकर हमराउल अज़द की तरफ रवाना हुए। खिलाफ मामूल ये सफ़र पूरे ऐलान के साथ किया गया। अहले ईमान रास्ते में अल्लाहु अकबर के नारे लगा रहे थे। ग़ज़वतुल हमराउल अज़द का मकसद दरअसल लड़ाई न था बल्कि कुरैश को मरऊब करना था ताकि वो मदीना की तरफ इक़दाम की हिम्मत न करें और मक्का वापस चले जाएं। चुनांचे ऐसा ही हुआ। कुरैश को माबूद खुज़ाई के ज़रिए ये मालूम हुआ कि मुसलमानों का लश्कर अल्लाह अकबर के नारों के साथ उनकी तरफ आ रहा है, तो उन्होंने समझा कि शायद मुसलमानों को कोई फ़ौजी मदद पहुंच गई है और वो शिकस्त का बदला लेने के लिए हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने आपस में कहा कि हमको तेज़ी से चलकर मक्का पहुंच जाना चाहिए ताकि अगर मुकाबला हो तो मक्का में हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जासूस बराबर आपको ये खबरें पहुंचा रहे थे। जब आपको मालूम हुआ कि कुरैश का लश्कर मक्का की तरफ रवाना हो गया है तो आपने मुसलमानों से कहा कि अब वापस मदीना चलो क्योंकि हमारा जो मकसद था वो हासिल हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका खुद अपनी तरफ से जंगी इक़दाम का न था। अलबत्ता जब आपको खबर मिलती कि फ़रीक़ मुखालिफ हमला करने वाला है तो आप फ़ौरन उसकी तरफ इक़दाम फरमाते थे। इस तरह की जिन मुहिमों में आप खुद शरीक रहे उनको ग़ज़वा कहा जाता है और उन मुहिमों में जिसमें किसी सहाबी को सरदार बनाकर भेजा उनको इस्तिलाही तौर पर सुरिया कहा जाता है। यकुम मुहर्रम 4 हिजरी में आपको यह खबर मिली कि खुवैलिद के बेटे तलीहा और सलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले के लिए अपने लोगों को जमा कर रहे हैं। तो आपने अबू सलमा बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 150 मुहाजिरीन और अंसार के साथ उनके मुकाबले के लिए रवाना फरमाया। वो लोग इस खबर को पाते ही भाग गए। तलीहा बिन खुवैलिद ने बात को इस्लाम कबूल कर लिया लेकिन आपकी वफ़ात के बाद इस्लाम से फिर गए। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके मुकाबले के लिए खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रवाना किया। तलीहा भागकर शाम चले गए और ताइब होकर फिर इस्लाम में दाखिल हो गए और मुसलमानों के साथ बराबर लड़ाइयों में शरीक रहे। हज़रत उमर के अहद खिलाफत में जंग कादसिया और मुअरका के नहाविन में भी शरीक रहे। कहा जाता है कि वो 21 हिजरी में मार्के नहाविन में शहीद हुए। तलीहा के दूसरे भाई सलमा मुसलमान नहीं हुए। सफ़र के महीने सन 4 हिजरी में रजी का वाक़या भी पेश आया। कबीले उज़्ल और कारा के कुछ लोग आपकी खिदमत में आए और कहा कि हमारे कबीले ने इस्लाम कबूल कर लिया है, ऐसे चंद लोग हमारे साथ कर दीजिए जो हमको कुरान पढ़ाएं और इस्लाम के अहकाम की हमको तालीम दें। आपने मदीना के 10 मुसलमानों के साथ
آپ کو روانہ کیا اور عاصم بن ثابت کو ان پر امیر مقرر فرمایا۔ یہ لوگ جب مقام رجی پر پہنچے جو مکہ اور عصفان کے مابین واقع ہے تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی اور بنو لحیان کو اشارہ کر دیا۔ بنو لحیان 200 آدمی لے کر، جن میں 100 تیر انداز بھی تھے، ان کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ جب قریب پہنچے تو حضرت عاصم میں اپنے ساتھیوں کے ایک ٹیلے پر چڑھ گئے۔ اس کے بعد دونوں میں مقابلہ ہوا جس میں 8 مسلمان شہید ہوئے۔ یہ واقعہ 04 ہجری میں پیش آیا۔ 04 ہجری میں دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ عامر بن مالک ابو برا آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، لیکن ابو برا نے نہ تو اسلام قبول کیا اور نہ رد کیا، بلکہ یہ کہا کہ اگر آپ چند اصحاب اہل نجد کی طرف دعوت اسلام کی غرض سے روانہ فرمائیں تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس دعوت کو قبول کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا، مجھ کو اہل نجد سے ایسا اندیشہ ہے۔ ابو البرا نے کہا کہ میں ضامن ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو جو قرآن پڑھ کر سنانے والے کہلاتے تھے ان کو ان کے ساتھ روانہ کیا۔ منظر بن عمرو سعدی کو ان کا امیر مقرر کیا۔ وہ دن کو لکڑیاں چنتے اور شام کو فروخت کر کے اصحاب صفہ کے لیے کھانا لاتے تھے۔ یہ لوگ یہاں سے چل کر بر معونہ پر جا کر ٹھہرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط عامر بن طفیل کے نام، جو اپنے قوم کا سردار تھا، لکھوا کر حضرت انس کے ماموں حرام بن ملحان کو سپرد کیا۔ جب یہ لوگ بر معونہ پر پہنچے تو حرام بن ملحان آپ کا مکتوب لے کر عامر بن طفیل کے پاس گئے۔ عامر بن طفیل نے خط کو دیکھنے سے پہلے ہی ایک شخص کو ان کے قتل کے لیے اشارہ کیا۔ اس نے پیچھے سے ایک نیزہ مارا جو جسم کے پار ہو گیا اور بنو عمر کو بقیہ صحابہ کے قتل پر ابھارا، لیکن عامر کے چچا ابو برا کے پناہ دینے کی وجہ سے بنو عامر نے امداد دینے سے انکار کر دیا۔ عامر بن طفیل جب ان سے نا امید ہوا تو بنو سلیم سے مدد چاہی۔ عصیہ اور ریل اور ذکوان یہ قبائل اس کی امداد کے لیے تیار ہو گئے اور سب نے مل کر تقریباً تمام صحابہ کرام کو بلا قصور شہید کر ڈالا۔ غزوہ بنی نذیر کا واقعہ بھی 4 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں ہوا۔ عمر بن امی زمری جب بر معونہ سے واپس ہو رہے تھے تو راستے میں بنی عامر کے 2 مشرک آپ کے ساتھ ہو لیے۔ وہ مقام قنات میں پہنچ کر ایک باغ میں ٹھہرے۔ جب وہ دونوں سو گئے تو عمر بن امیہ زمری نے انتقاماً دونوں کو قتل کر دیا اور مدینہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے ہمارا عہد ہے۔ بنو نذیر بھی چونکہ بنو عامر کے حلیف تھے، اس لیے اگروے معاہدہ دیت کا کچھ حصہ جو بنی نذیر کے ذمے بھی آتا تھا۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بنو نذیر کے پاس گئے۔ بنو نذیر نے بظاہر خندہ پیشانی سے جواب دیا اور دیت میں شرکت کا وعدہ کیا، لیکن آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ایک شخص چھت پر چڑھ کر اوپر سے ایک بھاری پتھر گرا دے تاکہ آپ دب کر ہلاک ہو جائیں۔ ابھی آپ بیٹھے ہی تھے کہ آپ کو وحی کے ذریعے ان کی سازش سے باخبر کیا گیا۔ آپ فوراً وہاں سے اٹھ کر مدینہ تشریف لے گئے اور بنو نذیر پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ آپ عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ کا عامل مقرر کر کے بنو نذیر کی طرف روانہ ہوئے اور جا کر ان کا محاصرہ کیا۔ بنو نذیر نے اپنے قلعوں کے اندر گھس کر دروازے بند کر لیے۔ اس طرح بنو نذیر کی غداری اور بدعہدی کے بنا پر آپ نے ان پر حملے کا حکم دیا اور 15 روز تک ان کو محاصرے میں رکھا اور ان کے باغوں اور درختوں کو کاٹنے اور جلانے کا حکم دیا کہ آخر کار وہ امن کے طلبگار ہو گئے اور قلعے سے باہر نکلے۔ آپ نے فرمایا 10 دن کی مہلت ہے، مدینہ خالی کر دو، اپنے اہل و عیال، بچوں اور عورتوں کو جہاں چاہو لے جاؤ، سوائے سامان جنگ کے جس قدر سامان اونٹوں اور سواریوں پر لے جا سکتے ہو اس کی اجازت ہے۔ یہود کے ساتھ یہ معاملہ ان کی مقدس کتاب تورات کے مطابق کیا گیا، کیونکہ تورات میں غداری کی سزا جلا وطنی بتلائی گئی ہے۔
غزوہ بنو نذیر کے بعد ربیع الاول سے لے کر شروع جمادی الاولیٰ تک آپ مدینہ میں مقیم رہے۔ شروع جمادی الاولیٰ میں آپ کو یہ خبر ملی کہ بنو محارب اور بنو ثعلبہ آپ کے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر رہے ہیں۔ آپ 400 صحابہ کی جمعیت کے ساتھ نجد کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو قبیلے غطفان کے کچھ لوگ ملے، مگر لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صلاۃ الخوف پڑھائی۔ سعد بن کہتے ہیں کہ ذات الرقاع ایک پہاڑ کا نام ہے جہاں آپ نے اس غزوے میں قیام کیا تھا، اسی لیے اس غزوے کا نام ذات الرقاع پڑ گیا۔ غزوہ ذات الرقاع سے واپس کے بعد آخر رجب تک آپ مدینہ میں مقیم رہے۔ بہت سے واپسی کے وقت چونکہ ابو سفیان سے یہ وعدہ ہو چکا تھا کہ سال آئندہ بدر میں مقابلہ ہوگا، اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ شعبان کا مہینہ اور 4 ہجری کی بات ہے۔ بدر پہنچ کر 8 روز تک ابو سفیان کا انتظار کیا۔ ابو سفیان اور اہل مکہ مراء الزہران تک پہنچے، لیکن مقابلے کی ہمت نہ ہوئی اور یہ کہہ کر واپس ہو گئے کہ یہ سال قحط اور گرانی کا ہے، جنگ و جدال کا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 روز کے انتظار کے بعد بلا جدال و قتال مدینہ واپس آ گئے۔ سن 5 ہجری ماہ ربیع الاول میں آپ کو یہ خبر ملی کہ دوم تل جندل کے لوگ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ 1000 صحابہ کے ساتھ دوم تل جندل کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ لوگ خبر سنتے ہی منتشر ہو گئے۔ آپ بلا جدال و قتال واپس ہوئے۔ اس طرح کے تمام مہموں کا مقصد یہی تھا۔ یہ مہمیں حقیقتاً جنگ کے لیے نہیں ہوتی تھیں، بلکہ فریق مخالف کو مرعوب کرنے کے لیے ہوتی تھیں، تاکہ وہ بے حوصلہ ہو کر واپس چلے جائے اور جنگ کی نوبت ہی نہ آئے۔ سن 5 ہجری شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں یہ خبر پہنچی کہ حارث بن ابی ذرار سردار بنی المستلق نے ایک بڑی فوج جمع کر لی ہے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری میں ہے۔ آپ نے بریدہ بن حصیب اسلمی کو تحقیق کے حال کے لیے روانہ کیا۔ بریدہ نے آ کر بیان کیا کہ خبر صحیح ہے اور سچی ہے۔ آپ نے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا۔ صحابہ فوراً تیار ہو گئے۔ 30 گھوڑے ساتھ لیے، جس میں سے 10 مہاجرین کے اور 20 انصار کے تھے۔ مدینہ میں زید بن حارث کو اپنا قائد مقام مقرر کیا اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ جا کر ان سے مقابلہ آرا ہوئے۔ مسلمانوں کو اس میں فتح حاصل ہوئی۔ اس موقع پر یہ واقعہ پیش آیا کہ دوران سفر پانی کے ایک چشمے پر مہاجر اور انصار کے درمیان جھگڑا چھڑ گیا۔ چنانچہ مہاجر نے یا للمہاجرین اور انصار نے یا للانصار کہہ کر اپنے اپنے لوگوں کو پکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آوازیں سنی تو فرمایا، یہ جاہلیت کی نسبی اور آوازیں کیسی؟ لوگوں نے صورتحال سے آپ کو باخبر کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ان باتوں سے باز آ جاؤ کیونکہ یہ گندی اور بدبودار ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ واپسی میں لشکر نے مدینہ کے قریب پہنچ کر ایک مقام پر قیام کیا۔ حضرت عائشہ قضاء حاجت کے لیے لشکر سے دور چلی گئیں۔ جب لوٹنے لگیں تو ہار ٹوٹ کر گر گیا، جس کو تلاش کرنے میں دیر ہو گئی۔ اس اثنا میں لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا گیا۔ ڈولیوں کے پردے گرے ہوئے تھے۔ لوگوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اندر ہیں، اسی لیے وہ محمل کو اونٹ پر رکھ کر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں، وہ اسی جگہ پر چادر لپیٹ کر لیٹ گئیں۔ صفوان بن معطل، جو قافلے کی گری پڑی چیزوں کو اٹھانے کے لیے پیچھے رہا کرتے تھے، وہ حسب معمول وہاں آئے۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا اور انہوں نے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم، صفوان نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور نہ میں نے ان کی زبان سے سوائے ان للہ کے کوئی اور کلمہ سنا۔ حضرت صفوان نے اپنا اونٹ لا کر حضرت عائشہ کے قریب بٹھایا۔ حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئیں اور حضرت صفوان نکیل پکڑ کر روانہ ہوئے۔
یہاں تک کہ بقیہ مسلمانوں سے مل گئے۔ جب منافقین کو اس کی خبر ہوئی تو وہ تہمت کی باتیں پھیلانے لگے۔ اس واقعے نے مدینہ میں فتنہ کی شکل اختیار کر لی۔ آخر کار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نجات کے لیے سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئیں اور یہ ہنگامہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ سیرت رسول کے آگے کے احوال 15ویں قسط میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔